ناظرین، خبریں اب جموں کشمیر سے۔ بارہمولہ ضلع کے اوری ڈیگر ڈویژن کے پیر پنجال بریگیڈ کے زیر اہتمام رستم بٹالین نے لائن آف کنٹرول کے قریب اپنے پہلے ثقافتی میلے جشن رستم کا انعقاد کیا۔ اس غیر معمولی تقریب کا انعقاد مقامی کمیونٹی کی غیر متزلزل حمایت کو تسلیم کرنے کے طور پر کیا گیا۔ یہ پہلی بار ہے کہ ایل او سی کے قریب اس قسم کا میلہ مقامی اور غیر مقامی شائقین کے لیے منعقد کیا گیا۔ اس تقریب کا اہتمام آل انڈیا ریڈیو شری نگر کے تعاون سے کیا گیا۔ اس کے علاوہ نشے کو نہ کہو کی تھیم کے تحت فوج نے مقامی آبادی میں بیداری بھی پیدا کی۔ اوری جو ہے ایک بارڈر ٹاؤن ہے اور بارڈر ٹاؤن پہ ٹورزم پروموٹ کرنے کے لیے آپ کو جب تک آرمی کی سپورٹ نہیں ہوگی یہ بارڈر ٹورزم کو پروموٹ کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ تو آج کا یہ ایونٹ جو ہے جو آرمی نے کیا ہوا ہے، اس ایسے اور ایونٹ ہونے چاہیے جس کی وجہ سے اوری میں اور بھی بہت سارے خوبصورت ایریاز ہیں جہاں پہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بن سکتی ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ آرمی ہمیں اور سپورٹ کرے اور ایسے ایونٹ باقی جگہوں پہ کریں، اور ہمیں پوری امید ہے کہ ایک سال میں اوری بنیاد ایک فل فلیج ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بن جائے گا۔ ہم ایسا امید کرتے ہیں کہ آرمی وہاں پہ بھی اس قسم کا ایک جشن کرے گی جس سے بنیار کو بھی ٹورسٹ میں پھیلانے میں ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ اوری ایک بارڈر ٹاؤن ہے اور یہاں پہ ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے جب تک آپ کو آرمی سپورٹ نہیں کرے گی تب تک آپ ٹورزم کو پروموٹ نہیں کر سکتے، اور انڈین آرمی یہ پورا پچھلے ایک سال سے کافی سپورٹ کر رہی ہے جس کی وجہ سے ایسے ایونٹ یہاں ہونے شروع ہو گئے۔ نیشنل کانفرنس کے گلمرگ حلقے کے انچارج اور سابق بیوروکریٹ فاروق احمد شاہ کی سربراہی میں آدی پورہ کنزر میں نیشنل کانفرنس کے ورکرز کی میٹنگ منعقد ہوئی۔ بتا دیں کہ آدی پورہ میں عوام نے فاروق احمد شاہ کا والہانہ استقبال کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فاروق احمد شاہ نے ورکروں سے آنے والے انتخابات کے لیے خوب محنت کرنے کی اپیل کی۔ ہمارا مشن ہے کہ ہمارے علاقے میں جو بھی خامیاں ہیں، چاہے وہ انفراسٹرکچر پی ایچ ای میں ہیں یا پی ڈی ڈی یا اسی طرح سے ہیلتھ فیسلٹیز اتنے نہیں ہیں، تو ہم انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے جو بھی لوگوں کی مشکلات ان کو ہم دور کریں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ جو بھی یہاں ٹورسٹ آتے ہیں، میں ہمیشہ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان کو وہ مہمان کی قدر کریں تاکہ یہاں زیادہ سے زیادہ ٹورسٹ آئیں۔ ہمارا جو بالائی علاقہ ہے وہ تقریباً 90% ڈپینڈ آن ٹورزم، اور ہم کوشش کریں گے کہ گلمرگ کو اور جاذب نظر بنائیں۔ گلمرگ جو بھی فیسلٹیز ہونی چاہیں اس کی ہم ڈیمانڈ کریں گے۔ اسی طرح بابارشی میں بھی کافی ہیوج پلگرم پوٹینشیل ہے، پلگرمز وہاں کافی آ سکتے ہیں، ان کے لیے فیسلٹیز اور علاقے میں جو بھی پرابلمز ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ ہمیشہ ہم حکام تک وہ پہنچائیں گے۔ اور یہاں آج ہم نے آدی پورہ میں ان کا شکر گزار ہوں، کافی یہ ہم نے ہلکا میٹنگ کی تھی لیکن یہ جلسے میں تبدیل ہو گیا اور کافی لوگ ہمیں تعاون دے رہے ہیں، کافی امیدیں ہیں لوگوں کو۔ عام آدمی پارٹی کی جانب سے آج اسمارٹ میٹرز اور سرور ٹول پلازا کو لے کر آج زبردست احتجاج کیا گیا۔ عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر کی صدارت میں پارٹی ورکرز نے سجمہ سے لے کر بٹھنڈی موڑ تک احتجاجی ریلی نکالی۔ وہاں نمائندوں سے بات کرتے ہوئے سفیر چودھری نے کہا کہ ایل جی انتظامیہ کی طرف سے جموں کشمیر میں لگائے جا رہے اسمارٹ میٹر کے ہم سخت خلاف ہیں۔ احتجاج کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اسمارٹ میٹرز میں دگنا بل آ رہا ہے۔ پروگرامز ہماری جو پچھلے دنوں سے لگاتار چل رہی ہے، ہم ڈیلی کوئی نہ کوئی پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ پروٹیسٹ کرنے کے پیچھے کیونکہ اس گرمی کے موسم میں ہمیں شوق نہیں ہے کہ بھئی اپنے ماتائیں بہنیں سب کو لے کے ہم روڈ پہ بیٹھیں۔ اس اندھی بحری سرکار نے ہمیں مجبور کر دیا ہے، یہاں پر میٹر انسٹال کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے بل جو ہیں وہ 50 ہزار کے آ رہے ہیں، 40 ہزار کے آ رہے ہیں، اس کو لے کے لوگ پریشان ہیں، روڈوں پہ ہیں۔ پچھلے بل کوئی نکال کے لائے ہیں انہوں نے کہ جی پچھلی ریڈنگ آپ کی نوٹ نہیں کی ہوئی تھی، اس طریقے کے بل کچھ نکل کے آئے ہیں۔ سنجا بٹھنڈی کے اندر ہم نے دیکھا اور خاص کر پورے جموں کے اندر پرانے بل نکل کے آ رہے ہیں، پچھلی ریڈنگ پچھلے ریڈر نے نوٹ نہیں کی تھی۔ تو اب اس کا کیا ہوگا کہ ڈیجیٹل میٹر لگاتے ہیں، آپ کا جو بل ہے وہ سیدھا 50 ہزار اور 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا آنا شروع ہو گیا۔ تو ہم آپ کے ساتھ سے ایل جی صاحب سے کہنا چاہتے ہیں کہ جناب ہوش کے ناخن لو، یہ یو پی نہیں ہے، اس کو یو پی کی طرح مت بناؤ۔